بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ حضرات، آج ہم آپ لوگوں کو ایک قاضی کی حسین و جمیل لڑکی اور ایک کالا سیاہ انسان کا قصہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، اور اگر آپ حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات، ایک شہر میں ایک شخص تھا جسے لوگ نوح بن مریم کہتے تھے، اور وہ شہر کا رئیس اور قاضی تھا، اور صاحب نعمت و رتبہ و صاحب باطن بھی تھا۔ اس کے ایک لڑکی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت اور روشن روح اور صاحب جمال تھی۔ بہت سے امرا و رؤسا و اہل دولت اور مالداروں نے اس لڑکی سے شادی کا پیام دیا، لیکن قاضی نے ان میں سے کسی کو بھی اس لڑکی کے واسطے پسند نہ کیا، اور اس کے معاملہ میں وہ حیرت میں تھا۔ اور اس قاضی کا ایک سیاہ بدصورت ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا۔ اس قاضی کے ملک میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے اس غلام سے کہا، تم ان باغوں میں جاؤ اور ان کے پھلوں کی رکھوالی کرو۔ چنانچہ وہ غلام وہاں گیا اور 2 مہینے ان باغوں میں قیام کیا۔ اس کے بعد اس کا مالک یعنی وہی قاضی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک گنچا میرے پاس لاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ غلام ایک گنچا اس کے پاس لایا۔ اتفاق سے وہ کھٹا نکلا۔ قاضی نے اس غلام سے کہا، اس کے سوا دوسرا گنچا دیکھو۔ چنانچہ وہ غلام دوسرا گنچا لایا، اتفاقاً وہ بھی کھٹا نکلا۔ قاضی نے جھنجلا کر اس غلام سے کہا، کیا بات ہے کہ تم میرے پاس کھٹا ہی گنچا لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بکثرت انگور ہیں؟ پس غلام نے مالک سے کہا، اے میرے آقا، میں اس باغ میں میٹھے اور کھٹے سے تمیز نہیں کر سکتا ہوں، اور میٹھا اور کھٹا نہیں پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر قاضی نے فرمایا، سبحان اللہ، تم کو باغ میں 2 مہینے ہو گئے اور کھٹا میٹھا نہیں پہچانتے ہو۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اے میرے مالک، تیرے حق کی قسم کہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چکھا ہے۔ قاضی نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا؟ غلام نے جواب دیا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا، اور میں آپ کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کے حکم کی مخالفت کر سکتا تھا۔ یہ سنتے ہی اس غلام کے مالک کو اس غلام کی دیانت اور امانت سے تعجب ہوا۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا، مجھے تیری ذات میں رغبت واقع ہوئی، اور میں تم سے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، اور جو کچھ میں تم کو حکم دوں گا اس کا تم کو کرنا ضرور ہوگا۔ پس غلام نے قاضی سے کہا، میں اللہ کا اور آپ کا تابع دار ہوں۔ چنانچہ قاضی نے اس سے فرمایا، میری ایک خوبصورت لڑکی ہے، اور بہت سے امرا و رؤسا نے اس کی شادی کا مجھے پیام دیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ کس سے اس کا نکاح کروں۔ پس جو تیری رائے ہو اس سے مجھے مشورہ دے۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اصل و نسب و دین اور حسب میں رغبت کرتے تھے، اور یہود و نصارہ حسن اور جمال میں خواہش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دین اور تقوی میں رغبت کرتے تھے، اور ہمارے اس زمانہ میں لوگ مال اور جاہ میں خواہش کرتے ہیں۔ پس آپ ان چیزوں سے جس کو چاہیں اختیار کریں۔ یہ جواب سن کر قاضی نے اس سے کہا، میں تو دین اور تقوی میں راغب ہوں، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے اس لڑکی کا نکاح کر دوں، اس لیے کہ میں تجھ میں دین اور صلاحیت اور امانت پاتا ہوں۔ غلام نے کہا، اے میرے مولا، میں خالص اور محض سیاہ فام ہندی غلام ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے مال سے خریدا ہے، پس کیونکہ آپ مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور آپ کی لڑکی مجھ سے کیوں کر راضی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس کے آقا نے فرمایا، اٹھو ہمارے ساتھ گھر چلو تاکہ ہم اس معاملہ پر غور کریں۔ چنانچہ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا،
بے شبہ یہ غلام صالح دیانتدار اور پرہیزگار ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی لڑکی اس سے بیاہ دوں گا، پس تم کیا کہتی ہو؟ اس کے جواب میں قاضی کی بیوی نے کہا، معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں لڑکی کے پاس جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں اور پلٹ کر تمہارے پاس آتی ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے باپ نے کہا تھا اس کو خبر کی۔ پس لڑکی نے کہا، میرا معاملہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں تم دونوں کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اور نہ میں تم لوگوں کی مخالفت کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد قاضی کی بیوی اس کے پاس واپس آئی اور اس کو اس کی اطلاع دی۔ پس قاضی نے لڑکی کا نکاح کر دیا اور دونوں کو کثیر مال عطا کیا۔ چنانچہ اس لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور وہ عبداللہ پسر مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء کے نزدیک مشہور اور معروف ہوا۔ اور ان عبداللہ کی بزرگی اور سخاوت سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ان کے پاس 10 علماء مہمان آئے، اور ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہ تھا جس سے وہ ان مہمانوں کی ضیافت کرتے، اور ان کے پاس ایک اونٹ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جس پر وہ ہر سال حج کرتے تھے اور سال بھر اس پر سوار ہو کر جہاد کرتے تھے۔ پس انہوں نے اس اونٹ کو ذبح کیا اور اس کو پکایا اور اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا، تمہارے پاس اس اونٹ کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہ تھی، اور حال یہ ہے کہ تم نے اس کو بھی ذبح کر ڈالا۔ یہ سن کر عبداللہ جلد سے جلد اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بقدر اس کے مہر کے گھر کا سامان نکالا، اس کو عورت کے حوالہ کر کے اسی وقت اس کو طلاق دے دی، اور فرمایا، جو عورت کے مہمانوں سے کراہیت کرے وہ ہمارے شایع نہیں ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کی، اے مسلمانوں کے پیشوا، میری ایک لڑکی ہے اور اس کی ماں مر گئی ہے، پس وہ اس غم میں ہر روز اپنے سب کپڑے پھاڑ ڈالتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو، لہٰذا آپ اس کی تسکین کے بارے میں اس سے کچھ فرما دیجئے، شاید کہ آپ کا فرمان اس کے لیے تسلی بخش ہو۔ چنانچہ عبداللہ جب ممبر پر بیٹھے تو انہوں نے ایسا واعظ فرمایا، اس سے اس لڑکی کو اپنی ماں کے غم سے تسکین ہو گئی اور اس کا دل نرم ہو گیا، اور اس نے توبہ کی اور کہا، اب ماں کے ذکر کی طرف نہ پلٹوں گی اور میں اپنے رب کو ناخوش نہ کروں گی۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے میرے باپ، میری آپ سے التجا ہے۔ باپ نے کہا، وہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ ہمیشہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے، اصحاب زمانہ اور ارباب اموال آپ سے مجھے طلب کرتے ہیں، اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ عبداللہ بن مبارک کے علاوہ دوسرے سے میرا نکاح نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کا دین راست ہے۔ آخر لڑکی کے باپ نے عبداللہ سے اس کا نکاح کر دیا، اور اس نے لڑکی کو جہیز اور بہت سا مال دیا۔ عبداللہ نے اس مال سے 10 اونٹ لیے جن پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ نے بعض ایام میں ایک کہنے والے کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے واسطے ایک بوڑھی عورت کو طلاق دی تو میں نے اس کے بدلہ تم کو ایک باکرہ لڑکی عنایت کی، اور اگر تم نے میرے لیے ایک اونٹ ذبح کیا تو میں نے تم کو 10 اونٹ عطا کیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، اور جو شخص اس سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ واللہ عالم۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔